یہ تصویر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پارٹیشن سے پہلے لاہور کے ایک مشہور شخص کنہیا لال گھابا کی ہے، اور یہ ایک بڑے امیر گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، اور کافی جو قدامت پسند ہندو فیملی سے اس کا تعلق تھا۔ بہرحال یہ بارٹ لا وغیرہ پڑھا لکھا بھی تھا، تو یہ 1920s میں جو ہے وہ وہاں لندن جا رہا تھا، تو وہاں اس نے مطلب ایجپٹ اور مختلف ڈفرینٹ اسلامی کنٹری سے ہوتا ہوا، کیونکہ ظاہر ہے اس زمانے میں یہ سمندری سفر ہوتا تھا، تو طویل سفر ہوتا تھا، تو وہاں پر اس کو جو ہے کوئی کتب وغیرہ ملی، اور اس نے اسلام کی طرف وہ راغب ہو گیا۔ تو کیونکہ یہاں یہ نامور آدمی تھا، پڑھا لکھا آدمی تھا، فیملی بیک گراؤنڈ اچھی تھی، تو جو ایلیٹ تھی ہندوستان کی اس زمانے میں، ہندو اور مسلمان، یہ حلقہ احباب کا ان لوگوں کے ساتھ تھا، جیسے چودھری ظفر اللہ خان قادیانی، یہ کیا نام ہے، ڈاکٹر اقبال قادیانی، فیروز خان نون، یہ وہ، اور یہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کا اسی طرح ہندوؤں میں بھی جو بڑے بڑے لوگ تھے تو یہ اس کے حلقہ احباب میں تھے۔ تو یہ اس کی انٹریکشن رہتی تھی خاص طور پہ ڈاکٹر اقبال کے ساتھ، اسلام کے اوپر ڈسکس کیا کرتا تھا۔ تو خیر فائنلی اس نے جو ہے 1 مارچ، جو میں یہ اس کی کتاب کا حوالہ ہے، اس نے ایک کتاب لکھی ہے، اردو میں اس کا نام ہے اپنے ہوئے پرائے۔ تو پارٹیشن کے بعد یہ ہندوستان چلا گیا تھا، تو اس کے صفحہ نمبر 150 اور اپنی کتاب کے صفحہ نمبر جو 151-52 پر جو ہے وہ ایسے اس نے لکھا ہوا ہے کہ میں ایز اٹ از، آپ بھی پڑھ سکتے ہیں، میں بھی پڑھ کے جو بتا دیتا ہوں۔ اس وقت شہر میں ہنجان خیز لہر دوڑ گئی جب 1 مارچ 1933 کو کے ایل گابا بارٹ لا نے ڈاکٹر سر محمد اقبال، عزت مآب ملک سر فیروز خان نون، یہ سارے نام آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ان سب کا جو ہے نا، وہ میں نے ماضی میں فیروز خان نون کا اور یہ نواب کا، فلانا، ان لوگوں کا میں نے اکثریت اس میں وہ لوگ ہیں جن کا قادیانی ہونے کا جو ہے ریفرنس دے چکا ہوا ہوں۔ اور چودھری ظفر اللہ، اس کو تو سب جانتے ہیں کہ وہ مرزئی تھا۔ مولانا محمد علی، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ان کو میں نے مختلف رنگوں میں یہاں رکھا ہوا ہے۔ تو وہ بھی جو ہے وہ مطلب لاہوری جماعت کا امیر تھا۔ تو یہ جناب ڈاکٹر اقبال صاحب جو ہیں، یہ ایک ہندو جو ہندوازم ترک کر کے اسلام میں داخل ہونا چاہتا تھا، اور یہ مادر چوت جو ہے ڈاکٹر اقبال اس کو کلمہ پڑھانے کے لیے کس کے پاس لے گیا؟ سارے سنی بریلوی جو کہتے ہیں کہ وہ سنی بریلوی تھا، ہے تاڑی مانو کتی دے پترو حرام زادیو، سارے جو ہے نا، سارے سنی علماء، سارے مسلمان علماء سب مر چکے تھے اس زمانے میں، صرف ایک رہ گیا تھا جس کو کلمہ آتا تھا، وہ تھا مولوی محمد علی لاہوری جماعت کا، اس لیے مجبوری میں اس کے پاس لے گیا۔ اے تاڑی ماں دا گشتی دے پتر حرام زادے، کیا نام ہے اس کا، مولوی فضل۔ تو بہرحال یہ اسی طرح خاتم قادیان وغیرہ، تو ان حرام زادوں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ قادیانیوں کو مسلمان ثابت کرنا۔ خیر جی، یہ آپ پڑھ بھی سکتے ہیں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ وہ
جو ہے نا یہ مشہور و معروف قادیانیوں کے ہمراہ اس کو وہ کہاں لے گیا، مولوی محمد علی لاہوری کے پاس لے گیا. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ عاشق رسول ہے، یہ اینٹی قادیانی ہے، مجھے بتایا جائے. اور یہ کتاب جو ہے یہ گابا نے خود لکھی ہوئی ہے. اوکے. اور ٹھیک ہے، اقبال قادیانی کے مرنے کے بعد یہ کتاب لکھی گئی ہے، لیکن کسی ایک نے اس کتاب کے اس واقعے کو کنڈیم نہیں کیا کہتے ہیں، رد نہیں کیا ہوا. تو اب یہ مولویوں کے پاس صرف ایک ہی دلیل رہ گئی ہوگی کہ یہ تو کسی ہندو نے لکھی ہے لہذا اس کے اوپر ہمیں کوئی اعتبار نہیں، بس یہی کہیں گے نا. مزید یہ لکھا ہے کہ مسٹر کے ایل گابا کا اسلامی نام خالد لطیف سر محمد اقبال کا تجویز کردہ، اور بیوی کا نام حسن آرا بیگم اور بچوں کے نام رشید عفت رکھے گئے. بعد میں ایک مختصر تقریر میں چودھری ظفر اللہ خان نے مسٹر گابا اور اس کی بیوی کو اسلام کی حقانیت کو قبول کرنے پہ مبارکباد پیش کی. اس موقع پر علامہ یوسف علی نے بھی خطاب کیا. یہ پوری ایک لمبی اس میں لکھی ہوئی ہے. ایسوسی پریس آف انڈیا نے یہ خبر تمام حلقوں تک پہنچا دی. چونکہ مسلمان ہونے والے شخص کو فوری ہی کامیاب کتب انکل شام اور شہزادوں کی زندگی کا تحقیقی جائزہ کے منصب کے طور پر شناخت کر لیا گیا تھا، لہذا اس قبول اسلام، یہاں تو اسلام لکھا، قبول قادیانیت ہونا چاہیے، بہرحال کی انفرادی نوعیت ختم ہو چکی تھی. لہذا اب یہ معاملہ اخبارات اور برج کی میزوں پہ وسیع پیمانے پہ موضوع بحث بن چکا تھا. کسی بھی تنازع کے پیش نظر میں چند دنوں تک کاسموپولیٹن کلب سے غیر حاضر رہا. میری غیر حاضری، یہ اپنے بارے میں لکھ رہا ہے گابا، تو میری غیر حاضری کے متعلق سمجھا گیا کہ میں ہسپتال میں آپریشن کروانے کے لیے داخل ہوں، یعنی ختنے کروانے کے لیے. جب میں واپس کلب آیا تو میرے فکر مند دوستوں نے پوچھا کہ آپریشن کے دوران میرے کتنے انچ گوشت کو کاٹا گیا. میں نے انہیں بتایا کہ جیسے انہیں شک ہے میں ہسپتال میں داخل نہیں تھا، چونکہ یہ ایک مشترکہ کمرہ تھا. اس معاملے میں خواتین بھی یکساں دلچسپی کا مظاہرہ کر رہی تھیں. مزید ثبوت مؤخر کر دیے گئے. مقامی اخبارات نے اس معاملے میں واقعے کو بتصویر شائع کیا اور یہ اخبارات دڑا در فروخت ہو گئے. ڈیلی میلاپ نے اپنے پہلے صفحے پر 4 کالمی سرخی کے تحت لکھا، مسلمان لڑکی کے ساتھ شادی کرنے کا نتیجہ. چونکہ ڈیلی پرتاب اور بندے ماترم وسیع اشاعت کے حامل ہندو اخبارات تھے، وہ بھی کسی سے پیچھے نہ رہے. انہوں نے بھی اپنے نقطہ نظر کے مطابق یہ خبر سنسنی خیز عنوانات کے تحت پہلے صفحات پر شائع کی. پرتاب کا انداز تحریر سب سے خطرناک تھا. اس نے اسلام قبول کرنے کی تقریب میں انجمن اشاعت اسلام کے مولانا محمد علی کی موجودگی کا خاص طور پر ذکر کیا اور اس عنوان کے تحت خبر شائع کی، مسٹر کنہیا لال گابا مرزئی بن گیا، مسٹر کنہیا لال گابا مرزئی بن گیا، مسٹر کنہیا لال گابا مرزئی بن گیا. ظفر علی خان کی اس شعلہ نوا تقریر کو سننے کے لیے جمع ہو گئے کہ بہتر یہی تھا کہ مسٹر گابا ہندو ہی رہتا. جی بالکل درست ہے، یہ صحیح کہا ہے کہ ہندو ہی رہتا، کیونکہ ہندو جو ہے وہ خود کو مسلمان کلیم نہیں کرتے اور یہ ہندو ہیں، کافر ہیں اور مشرک ہیں، لیکن قادیانی جو ہیں وہ خود کو مسلمان کہتے ہیں جبکہ وہ مسلمان نہیں ہیں اور زندیق کافر ہیں. تو اس لیے بہتر یہی تھا کہ وہ
مطلب اب کیونکہ یہ انگریزی زمانے کی بات ہے کہ انگریزوں کی یہی کوشش تھی کہ اصل اسلام کو جو ہے قادیانیت ریپلیس کر لے، اسی لیے اس قسم کے بہت سارے واقعات اس زمانے میں بھی ہوتے تھے، آج بھی ہو رہے ہیں، لیکن ہمارے مولوی سمجھنے سے ان چیزوں کو قاصر ہیں۔ ہندو اخبارات پرتاب بھارت اور ملاپ نے اس جلسے اور مولانا ظفر علی خان کی تقریر کی باتصویر مفصل خبر شائع کی۔ پرتاب نے اس خبر کے متعلق یوں سرخی جمائی: مسلمانوں کے نزدیک گابا مسلمان نہیں ہوا۔ ظاہر ہے مسلمان نہیں ہوا، وہ قادیانی ہوا ہے۔ اچھا، تو اسی طرح سے انگریزی قوم پرست اخبار دی ٹریبیون نے قانون ساز اسمبلی کے ایک رکن اور ہندو، اس کے سوال جواب ہیں نیچے کچھ کسی نے کیا لکھا ہوا ہے: گابا کی مسلمانی پر ایک دوست یہ بولا، کم بخت نے دھرم اپنے کا کر ڈالا صفایا۔ ایک اور بولا کہ کب ہندو تھا کہ جس نے دیوانی قانون کو شادی کا ذریعہ تھا بنایا۔ آفت اگر دیکھو گے تو تم لوگ اس وقت واپس یہ کبھی ہندوؤں میں شخص یہ آیا۔ بہرحال یہ وہ لکھا ہوا ہے مختلف زمانے کی، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں سمجھنے سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن ایک ایسا شخص جو کہ مرزائیوں کے گیدرنگ میں مرزائی بڑے بڑے لوگوں کو اکٹھا کر کے جو شخص اسلام میں داخل ہونا چاہتا تھا، یہ مادر چوتھ یہ ڈاکٹر اقبال قادیانی جو ہے وہ اس کو مرزائی بنا گیا۔ اب مجھے بتاؤ کہ کیا اللہ کے ہاں ڈاکٹر اقبال کی پرسش ہوگی کہ نہیں؟ اگرچہ اس نے توبہ نہیں کی ہوئی، کوئی ثابت بھی نہیں ہے، فرض کیا اگر توبہ بھی کی ہو تو پھر بھی وہ پکڑا جاتا ہے کہ تم نے ایک ہندو جو مسلمان ہونا چاہا اس کو مرزائی بنایا۔ اور اسی طرح سے بہت سارے اور واقعات ہیں کہ کشمیر میں اگر تاریخ کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کشمیر میں قادیانیت کی شروع میں بڑی مخالفت ہوئی اور کشمیریوں نے قادیانیت کو ریجیکٹ کیا، جیسے اور مین سٹریم ہندوستان کے مسلمان جو علاقوں میں۔ تو جب اس نے مرزا قادیانی کے بیٹے کو کشمیر کے مسلمانوں کی کمیٹی کا سربراہ بنا دیا تو عام کشمیریوں نے یہ سمجھا کہ یار ڈاکٹر اقبال جیسا عاشق رسول اور اتنا بڑا مسلمان نام یہ وہ، اگر وہ مرزائیوں کو کافر نہیں سمجھتا تو یہ مولوی تو ایسے ہی ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ تو اس زمانے میں یہ میرا چیلنج ہر ایک بہت سارے سب سے زیادہ لوگ جو ہیں قادیانی اسی زمانے میں بنے ہیں، اور یہ کیا نام ہے شیخ عبداللہ اور جتنے بھی بڑے بڑے ان کے نام تھے اس زمانے میں سیاسی و مذہبی افراد، یہ اسی وجہ سے قادیانی ہوئے تھے، سردار ابراہیم اور ڈفرنٹ نیمز جو ہیں۔ بہرحال یہ ساری چیزیں جو ہیں جو لوگ اقبال کو بہت بڑا ولی اللہ وغیرہ مانتے ہیں، اب وہ کیسا ولی اللہ ہے کہ ایک شخص جو ہندو سے مسلمان ہونا چاہتا تھا اس کو قادیانی بنا رہا ہے، کہنے کو پھر بھی ولی اللہ ہے۔ کتاب میں کافی زیادہ تفصیلی واقعات لکھے ہوئے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ میں یہاں صرف اور صرف چند ایک چیزوں کو ہائی لائٹ کر رہا ہوں، کیونکہ میری تحقیق کے مطابق مولانا ظفر علی خان جو ہے یہ بھی ایک مشکوک کردار تھا، بلکہ مشکوک نہیں بلکہ کافی جگہ پر یہ حرام زدگی بھی کرتا رہا ہے۔ یہ قادیانیوں کا ایک ٹیکٹس ہوتے ہیں کہ اپنے ہی لوگوں کو جو ہے وہ پبلک فگر بنا دیتے ہیں مذہبی حلقوں میں یا سیاسی حلقوں میں یا کسی بھی شعبہ میں، تو وہ لوگ جو ہیں 10 باتیں قادیانیت کے خلاف کرتے ہیں اور ایک ایسی بات کر دیتے ہیں کہ 10 کی 10 باتیں ماند پڑ جاتی ہیں، جو آخر جیسے ظفر علی خان اکثر بڑی جوشیلی تقریریں قادیانیوں کے خلاف کیا کرتا تھا، لیکن ہزاروں کے مجمع میں بیٹھا یہ بھی کہہ دیتا تھا یہ ٹھیک ہے وہ کافر ہیں، لیکن یاد رکھیں مرزا محمود کے پاس قرآن ہے، اور جس کے پاس قرآن ہے اس کے پاس دلیل ہے، اس کے پاس کیا جو یعنی مطلب کہنا کہ یہ ہے قرآن جس کے پاس ہے وہ تو مسلمان ہے یو نو
اور اسی طرح یہ 1936 میں اس نے الیکشنز میں بھی حصہ لیا تھا سیالکوٹ سے، تو اس کو جماعت کھلا طور پر جماعت قادیانی نے سپورٹ کیا تھا. اور جب یہ بیمار ہوا تو اس کا سارا علاج اور اس کے گھر کا سارا خرچہ وغیرہ یہ مرزا محمود احمد ادا کیا کرتا تھا. تو یہ کیونکہ آگے جو لکھا ہوا ہے کہ مولانا ظفر علی خان کے علاوہ جس کے اعتراض کی مرکزی وجہ قبول اسلام کے وقت مولانا محمد علی کی موجودگی تھی. حالانکہ یہ جانتا ہے کہ مولانا محمد علی کے علاوہ وہاں یہ کم از کم یہ تو ہڈن قادیانی نہیں تھا، کیا نام ہے، چودھری ظفر علی خان، اوکے، جو منسٹر جو بنا تھا پاکستان کا فورن منسٹر چودھری ظفر، اس کے اوپر اس نے اعتراض نہیں کیا، صرف محمد علی کے اوپر کیا. تو بہرحال یہ ایجنٹ ٹائپ ہی تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا جی، مگر مولانا یعنی اعتراض کے بعد آگے وہ لکھتا ہے کہ یعنی جو اس کا اعتراض ہوا، مگر مولانا ظفر علی خان اور اس جیسے انداز فکر کے حامل لوگ جلد ہی اس معاملے کے حوالے سے مطمئن اور پرسکون ہو گئے کہ جب مسلمان اخبارات نے واضح کر دیا کہ مسٹر گابا نے اسلام کا کوئی خاص مسلک نہیں بلکہ اسلام قبول کیا ہے. اب یہ کہاں کا مولوی تھا بہنچود یہ جس کا تعلق ہی کچھ نہیں ہے اسلام کے ساتھ، وہ اسلام کا مسئلہ کیسے ہو سکتا ہے قادیانیت کا؟ تو یہ خاموش ہو گئے. یہ تو غداری ہے. بہرحال چیزیں سمجھنے سے تعلق رکھتی ہیں. اخبارات کی اطلاعات کے مطابق 10 مارچ 1933 بروز جمعہ وہ جو شاہی مسجد میں جو 10,000 سے زائد لوگ جمع ہوئے اور اس میں داخلی راستے پہ انجمن حمایت اسلام کے رضاکار اور خاکساروں کے جتھے خوش آمدید کہنے کے لیے موجود تھے. جب وہ اندر داخل ہوا تو جلسہ گاہ 10,000 افراد کی طرف سے نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی آوازوں سے گونج اٹھی. جو لوگ اس نو مسلم کے ساتھ جمعے کی نماز میں شرکت کے لیے آئے، ان میں شہر کے سرکردہ افراد شامل تھے جن کی سربراہی سر محمد اقبال اور سر فیروز خان نون کر رہے تھے. دسو جناب علی. اچھا، نماز کے بعد پھر وہ مولانا محمد حسین نے جو ہے ڈیلی سیاست کے مدیر سید حبیب نے ہجوم سے میرا تعارف کروایا، یعنی گابے کا، اور مجھے خطاب کرنے کی دعوت دی. یہ تقریر انگریزی میں کی گئی تھی اور اردو میں اس کا ترجمہ انعام الرحمان نے کیا. اور یاد رہے انعام الرحمان بھی قادیانی تھا. میرے اور میرے گھرانے کی طرف سے اسلام قبول کرنے کا خیر مقدم پر وہ شکریہ وغیرہ، یہ ساری لمبی ڈیٹیل ہے. بہرحال تو آپ جاننے کے لیے زیادہ اور زیادہ یہ اس کی کتاب پڑھیں. یہ آپ کتاب کا ٹائٹل بھی دیکھ سکتے ہیں، یہ اپنے ہوئے پرائے، اور یہ نیٹ کے اوپر بھی اویلیبل ہے. تو مجھے نہیں پتا کہ ایک ڈاکٹر اقبال کو کیا یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ سارے قادیانی ہیں، جو کھلے قادیانی تھے. اوکے، فرق صرف یہ تھا کہ ایک وہ کہتا ہے کہ وہ نبی نہیں تھا اور دوسرا کہتا ہے وہ نبی تھا. تو ایسے غلط آدمی کو، اقبال کو کیا بولتے ہیں، عاشق رسول کہنا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ عاشقان رسول جو حقیقی ہیں ان کی گستاخی ہے. کسی عاشق کے رسول سے ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے کسی ہندو کو قادیانی بنایا ہو. اور یہ مادر چوت کھلے قادیانیوں کو جو ہے وہ اسلام کا، اور اسی کی کتاب کے بارے میں چودھری محمد علی کیا نام ہے، چودھری محمد علی، مولانا محمد علی لاہوری کی کتاب کے بارے میں اس حرامزادے ڈاکٹر اقبال نے کہا ہوا ہے، جس میں کم از کم 20 جگہ پر اس نے یہ مینشن کیا ہوا ہے قادیانی عقائد کے بارے میں. اور مرزا غلام قادیانی کذاب کو اس نے مجدد کہا ہوا ہے. اور یہ مادر چوت ڈاکٹر اقبال قادیانی کہہ رہا ہے ہر مسلمان کو یہ کتاب پڑھنی چاہیے تاکہ اسلام صحیح کیا ہے وہ جان سکیں.
تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں، ان کو آپ دیکھیں سنیں تو انشاءاللہ تعالی وہ وقت دور نہیں جب آفیشلی جو ہے ہمارے ایفرٹس جو ہیں وہ رنگ لائیں گے، اور ڈاکٹر اقبال، ضیاء الحق، عمران خان، جتنے لوگوں کو ہم لوگوں نے یا میں نے یا یہ پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ قادیانی تھے، وہ وقت دور نہیں، وہ وقت دور نہیں کہ یہ آفیشلی قادیانی ڈکلیئر ہو جائیں گے انشاءاللہ.